थैंक यू अबूद भाई। खुदा उनका शुक्र है कि हमारे सब बच्चों ने इनाम हासिल किया और उनकी ये कामयाबी हमारा कल का अच्छा इस्तकबाल है और खुदावंद का शुक्र है और दुआ करते हैं कि ये बच्चे इसी तरह अपनी तालीम में आगे बढ़ते जाएं और साथ साथ खुदावंद में भी बढ़ते जाएं। और ये रिक्वेस्ट है खास तौर पर नौजवानों के लिए जो पढ़ रहे हैं कि हमारी हर संडे नाइट शाम 6 बजे LFO की बाइबल स्टडी होती है। अब सबसे अपील की जाती है कि ये तालीम भी साथ साथ और बाइबल की तालीम हासिल करने के लिए इस बाइबल स्टडी में शरीक हों। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। अब हम जल्द अपने प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं। इख्तिताम से पहले मेरी दरख्वास्त है LFO के प्रेसिडेंट हमारे भाई राशिद विल्सन से कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। भाई राशिद विल्सन और आपकी तालियां। बहुत शुक्रिया। खुदावंद यसु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी मैडम अफशा नकाश, पास्टर मजीद आशिक, पास्टर हैरिस हुसैन साहब अपने सरपरस्त आला और दूसरे मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन का बड़ा मशकूर हूँ कि वो ख़ुसूसी तौर पर हमारे लिए इतना टाइम निकाल कर आए। जब हम ये बात करते हैं लाइफ अदर्स का, आपने नाम सुना, खुदावंद के फजल से खुदा हमसे बड़े बड़े काम भी ले रहा है। आज का प्रोग्राम भी आपने देखा। अगर हम इसकी थोड़ी तशकील की बात करें लाइफ फॉर अदर्स की, तो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी और हाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बाइबल मुक़द्दस ये हमें फरमाती है कि जो मस्कीन पर रहम करता है वो खुदावंद को कर्ज देता है। अब देखें, अगर मस्कीन को हम वसी मैनों में लेना चाहें तो मस्कीन का मतलब होता है मोहब्बत का मुतलाशी। अब मसीह हमें क्या दर्श देता है कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो ताकि लोग तुमको जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। अब वो मोहब्बत बांटने के लिए और मोहब्बत के मतलाशी जो हैं, उन्हें जिंदगी के हर मोड़ पर, जिंदगी के हर पहलू पर मोहब्बत देने के लिए हमने ये लाइफ फॉर अदर्स का छोटा सा पौधा लगाया था। और खुदावंद के फजल से आज ये बढ़कर एक तन आवर दरख्त बनता जा रहा है। जिस तरह इस माशरे को बढ़ने के लिए वो जो मोहब्बत है, वो जो मस्कीन होता है, जो मोहब्बत का मतलाशी है, उसे जमीन पर जिंदगी बसर करने के लिए जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से वास्ता पड़ता है। उसे अपनी जरूरियाती जिंदगी पूरी करने के लिए अपनी जिंदगी के बहुत से शोबाजात को, बहुत से पहलुओं को साथ साथ लेकर चलना पड़ता है। हमने लाइफ फॉर अदर्स उस मोहब्बत के मतलाशियों के लिए एक अक्स तैयार किया है। इसके डिपार्टमेंट उस मोहब्बत के मतलाशियों के लिए एक अक्स हैं कि हम इस माशरे के अफराद के लिए उसके जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर काम करते हैं। अभी ये अब जो हमारी नेशन बिल्डर सेरेमनी है, ये हमारा जो को एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज डिपार्टमेंट है, उसका एक प्रोग्राम है। ये सर्वे हमारे इस डिपार्टमेंट ने किया लिटरेसी रेट निकालने के लिए। इसके बारे में अब काफ़ी ब्रीफिंग भी हासिल कर चुके हैं। पिछले दिनों इंटरनेट वर्कशॉप करवाई गई बच्चों को इंटरनेट से आगाही देने के लिए। फिर तलीम कदा का प्रोजेक्ट इस प्लेटफॉर्म से शुरू किया गया। फिर हमारा एक मजहबी डिपार्टमेंट है जिससे हमने LFO भजन अकेडमी शुरू की, बाइबल स्टडी की, मुख्तलिफ बशारती प्रोग्राम करवाते रहे। हमारा डिफेंस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जिसने हमने अपनी स्ट्रीट लाइटिंग का अरेंजमेंट किया। और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, हम मुख्तलिफ तरीक़ों से आगाही लोगों को हेल्थ के बारे में देते हैं। खुसूसी जो वर्ल्ड हार्ट डे पे है उस पर हमने मेडिकल कैंप अरेंज किया। तो ये हम ये चाहते हैं कि हम ये माशरे के अफराद को अब मसीह के शागिर्द बनने का खुद नमूना दें और सबको जिंदगी के उन मकासद से रोशनास करवा सकें। खुदावंद हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे। अभी हमारी जो चीफ गेस्ट थी वो ये कह रही थी कि हमारी बहनों का भी हक है, उन्हें भी आगे बढ़ना है।
ہم لائف ادرس کے پلیٹ فارم سے پہلے بھی یہ اناؤنس کر چکے ہیں کہ ہم وومن کا ڈپارٹ بنانے جا رہے ہیں. میری آپ سب سے گزارش ہے, میری اپنی بہنوں سے, اپنی ماؤں سے یہ گزارش ہے کہ آئیں وہ بھی ہمارے ساتھ ملیں. اگر ہمارے ساتھ یہ مل رہے ہیں تو بہت جلد خداوند کے فضل سے آپ ایک وومن ڈپارٹمنٹ بھی دیکھیں گے جو عورتوں کے حقوق کے لیے کام کریں گے. ابھی ہم نے آبادی سے دیکھ لیا کہ عورتوں کی آبادی تو ہم میں بڑھ رہی ہے, لیکن ہم ایجوکیشن لیول کو بھی اتنا ہی ہائی دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اپنی بہنوں کو بھی زندگی کے جو طریقہ کار ہیں ان میں اتنا ہی بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. میری اپنے بھائیوں سے بھی گزارش ہے, اور خداوند کا یہ بڑا فضل ہے ہم پر کہ ہم بہت چند لوگوں نے جب یہ اس کا سٹارٹ لیا, ابھی خداوند کے فضل سے ایک وسیع تعداد ہماری طرف بڑھ رہی ہے. ہمیں بہت سے لوگوں کی باقاعدہ طور پر ریکویسٹ آ رہی ہیں کہ ہمیں بھی دوسروں کی خدمت کا LFO کے پلیٹ فارم سے موقع دیں. میں ان سب کے جذبات کی قدر کرتا ہوں, اور جو لوگ اور بھی یہ ارادہ رکھتے ہوں, LFO کا پلیٹ فارم بے شمار دفعہ اسی سٹیج پر یہ اناؤنس ہو چکا ہے کہ ہر ایک کے لیے 24 گھنٹے سال کے 12 مہینے یہ کھلا ہے, اور خداوند کے فضل سے یہ کھلا رہے گا. آخر میں آپ سب کا ایک دفعہ بہت شکریہ, اور میری یہ سب سے آپ سے التجا ہے کہ LFO کو اپنی انفرادی و خاندانی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. آپ کی دعاؤں سے, آپ کے تعاون سے, آپ کی حوصلہ افزائیوں سے خداوند نے چاہا, جیسے یہ ظہور بھائی نے ایک بات کی تھی کہ ہم یہاں اسے ایک یروشلم دیکھنا چاہتے ہیں, اور خداوند کے فضل سے وہ یروشلم کا جو پودا ہے وہ اس نے جڑیں پکڑنا شروع کر دی ہیں. اس کے ثمرات آپ اپنی کلونی میں ارد گرد دیکھ لیں, آپ کو نظر آئیں گے, اور وہ ایک دن ضرور یہ خواب پورا ہوگا. یہاں سے خداوند کے عظیم پرستار, خداوند کے عظیم خادم, اس زندگی کے نظام کو چلانے والے عظیم افراد پیدا ہوں گے. السلام. تھینک یو بھائی جی. اب میں دعوت دوں گا آج کے جو ہمارے دوسرے چیف گیسٹ ہیں, پاسٹر مجید عاشق ناز, جو کہ فاؤنڈر اینڈ چیئرمین بیبلیکل ٹرسٹ ایونجلیکل چرچ اینڈ اسکول سسٹم. ان کو دعوت دوں گا کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. مسیح مصلوب کے ببرکت اور جلالی نام میں سب عزیزوں کو, خاص طور پر پاسٹر ہیرس کو, سسٹر جی کو, اور جتنے لوگوں نے اپنی کاوش سے یہ انعامات حاصل کیے ان کو سلام عرض کرتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں, میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لوں گا. یہ جیسا اشتہار پہ انہوں نے لکھا ہے, کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ ٹیلی فوننگ کمیونیکیشن کی تھی, اور ٹیلی فوننگ کمیونیکیشن میں اکثر اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں, اس کے لیے سوری. میرا نام جو ہے وہ پاسٹر مجید ناز عاشق ہے, اور عاشق میرے والد صاحب کا نام ہے, میرا نام پاسٹر مجید ناز ہے. دوسرا کوئی بات نہیں کہ ٹیلی فوننگ کمیونیکیشن میں ایسا ہو جاتا ہے. دوسرا انہوں نے لکھا بیبلیکل ٹرسٹ ایونجلیکل چرچ اینڈ اسکول سسٹم. جس چرچ کا یا جس آرگنائزیشن کا میں چیئرمین ہوں اس کا نام ہے بیبلیکل ٹروتھ ایونجلیکل چرچ, بائبل کی سچائیوں کو پریچ کرنے والا. جیسا کہ پاسٹر ہیرس حسین جو ہیں وہ بائبل کی سچائیوں کو پریچ کر رہے ہیں, ہم بھی چھوٹے سے خادم ہوتے ہوئے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ بائبل کی وہ سچائیاں, وہ بید جو آج تک لوگوں تک نہیں پہنچے ان کو پہنچائیں. ٹرسٹ کی جگہ پر ٹروتھ ہے. یہ کریکشن میں کرنا چاہتا تھا. تو واقعی سسٹر جی نے بہت ہی خوبصورت باتیں جو ہیں وہ کی کہ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو جو ہے وہ اگنور کرتے ہیں, اور یہاں پر بھی LFO نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس کو انکریز کریں, لیکن پھر بھی یہاں پر دیکھنے میں آیا ہے کہ ہماری بہنیں جو ہیں وہ چاہے ان کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ ہائر ہے, کیونکہ 38 بتا رہے تھے کہ زیادہ پڑھی لکھی ہیں, لیکن میں نے جو آبزرو کیا یہاں پہ بیٹھے ہوئے تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے جو ہمارے بھائی ہیں ان میں سے کچھ ہیں جنہوں نے FA کیا ہے, کچھ ہیں جنہوں نے ICOM کیا ہے, کچھ ہیں جنہوں نے BA کیا ہے, اور ایک ہمارا بھائی جو ہے جو آگے MA لٹریچر انگلش کر رہا ہے. لیکن یہاں یہ بات دیکھنے میں یہ ہے کہ ہماری بہنیں جو ہیں ان میں سے صرف 8ویں تک کی یہاں پر اناؤنس کیا گیا ہے. یہ بات میں تمام والدین کے ذہن سے نکالنا چاہتا ہوں کہ ہماری بہنیں جو ہیں اگر تعلیم حاصل کریں گی, کیونکہ یہ ایک کال ہے کہ ایک پڑھی لکھی عورت جو ہے ایک پڑھا لکھا معاشرہ جو ہے وہ پیدا
कर सकती है। मर्द जो पढ़ते हैं वो उन्होंने अपने लिए ही रखना, वो अपने तक ही है, लेकिन एक पढ़ी लिखी औरत जो है वो पूरे माशरे को जो है वो एजुकेट कर सकती है। और हमारे जो स्कूल सिस्टम का माटो है, जो हमने जो विजय रखा है, एजुकेशन चेंज द नेशन। एजुकेशन जो है, तालीम जो है वो पूरी कौम को बदल सकती है। सो ये तालीम जो है वो बहुत ही ज़रूरी है और हमें चाहिए कि अपनी बच्चियों को तालीम हासिल दें ताकि वो पूरे माशरे को तालीम याफ्ता बना सकें। मैं अपनी गवाही शेयर करना था। सिस्टर ने भी कहा था कि शादी के बाद इन्होंने BA B.Ed किया और फिर MA किया। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैं अभी बैचलर था तो मैंने DBA किया, डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैं स्कूल से खारिज हो गया, यानी कि मैंने स्कूल छोड़ दिया और 7-8 साल एज अकाउंटेंट जो है वो मैंने काम किया। मेरी स्पॉन्सरशिप भी मुझे मिली, तकरीबन सारे का सारा पैसा जो है वो बाहर से एड आनी थी और मैंने आगे एजुकेशन हासिल करनी थी। लेकिन उस वक्त जो है वो मैं बिजनेस कर रहा था, एक दुनियावी शख्स था और मैं चाहता था कि पढ़ के भी काम ही करना है, सो अपना मैं काम कर रहा था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि दोबारा जब मेरी शादी हो गई और फिर मुझे तालीम की जो एक जस्तजू थी मेरे अंदर, वो दोबारा से उजागर हुई और मैं अपने 2 बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ दोबारा एजुकेशन हासिल करने के लिए चला गया। क्योंकि लिखा है कि एजुकेशन की कोई उम्र नहीं होती, गोद से लेकर गोद तक, यानी कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक हम हर उम्र में जो है वो एजुकेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। सो मैंने अपने 2 बच्चों के साथ अपनी तालीम जो है वो कंप्लीट की, BBA कंप्लीट किया, उसके बाद BMin कंप्लीट किया, बैचलर इन मिनिस्ट्री, और अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं आगे MD जो है मास्टर इन डिविनिटी, क्योंकि इसके लिए मैंने 2-3 यूनिवर्सिटी के साथ उनको लिखा हुआ है एडमिशन के लिए, और मैं होप करता हूं कि इन फ्यूचर 1-2 महीने में मुझे जो है वो रिस्पांस मिल जाएगा। मैंने अपना जो बिजनेस का कोर्स है उसको पीछे छोड़ा है और मैं आगे मिनिस्ट्री जो खिदमत के काम को जो है वो लेकर आगे चल रहा हूं। सो मुझे यहाँ पर देखकर बड़ी खुशी है कि LFO यानी कि लाइफ फॉर अदर्स, और लाइफ फॉर अदर बाइबल मुकद्दस में जो है सिर्फ एक ही शख्स ने है जो अपनी जान उसने दूसरों के लिए दी, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। अगर हम इस बात को समझ लें कि हम अपनी जिंदगी दूसरों के लिए वक्फ कर देंगे, तो कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसा इंसान नहीं रहेगा जो तालीम से नारास्ता हो या तालीम हासिल ना कर सकता हो, या कोई ऐसा बीमार ना होगा जिसको मेडिसिन ना मिले, या कोई ऐसा शख्स ना हो जिसकी दुख में जो है हम शरीक ना हो सके। क्योंकि जब हमने ये बात सीख ली है कि हमें अपनी जिंदगी जो है दूसरों के लिए सर्व करनी है, तो फिर हम अपनी जिंदगी जो है वो जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को सर्व करते थे, उस तरह हम भी अपनी जिंदगी जो है वो दूसरों के लिए सर्व कर देना सीखेंगे, तो हम एक अच्छे माशरे को जो है वो जन्म दे सकते हैं। सो इससे पहले कि मैं इस माइक को भाई के हाथ में दूं, मैं चाहता हूं कि बिब्लिकल ट्रूथ एवेंजेलिकल चर्च की जानिब से एक छोटा सा टोकन है जो मैं चाहता हूं कि LFO के जो प्रेसिडेंट है वो आए, और ये जो टोकन मैंने देना चाहता हूं। पिछले दिनों मैं बताना चाहता हूं, पिछले दिनों एक फॉरेनर आए अमेरिका से, मैंने उनकी ना तकरीबन 8 घंटे ट्रांसलेशन की। 8 घंटे मैंने उनका मुतरजम के तौर पर काम किया। इससे पहले मैंने कभी भी इतना ज़्यादा वक्त जो है वो कभी तर्जमे के लिए, और यहाँ तक कि मेरी टांगे जो हैं 5 घंटे एक दिन उसने खड़ा किया, 4 घंटे एक दिन, और जाते वक्त जो है उसने मुझे कुछ अपने मुल्क की करेंसी दी, और जो उसने मुझे अपने मुल्क की करेंसी दी, मैं आज इस बात से खुश हूं कि इन भाइयों ने इतनी मेहनत की है। और एक शख्स ने ये रोया देखी होगी, मेरे ख्याल में शायद एक शख्स ने देखी होगी, और उसके साथ काफ़ी लोग मिलते गए और एक तनावर दरख्त जो है वो बन गया। वही टोकन जो उस बहन ने जो कि अमेरिका से आई थी मुझे दिया था, आज मैं वही टोकन अपने इस भाई को दूंगा, ताकि ये चाहे इसको चेंज करे चाहे इसको अपने पास रखे, ये इनकी अपनी मर्जी है। खुदावंद आपको बरकत दे। अनमोल शादियाँ
کھول شافیہ انمول شافیہ بوئے کھول شافیہ. تھینک یو جی. اب ہم اپنے پروگرام کا اختتام کر چکے ہیں اور آخر پہ دو باتیں آئی تھنک کرنا چاہ رہے ہیں بھائی جاری جروم جو کہ LFO کے جنرل سیکرٹری ہیں. میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور جو وہ باتیں کہنا چاہ رہے ہیں وہ اس کو کہیں. اس کے بعد ہم دوبارہ بانی کریں گے, اپنے گرم رخصت ہوں گے. بھائی کے لیے تالیاں, بھائی حوصلہ افزائی کرنا چاہ رہے تھے LFO کی. خداوند ان کو بہت زیادہ برکت دے. تھینک یو جی. مسیح کے جلالی نام میں آپ سب کو سلام. سب سے پہلے تو میں خداوند کا شکر کروں گا کہ جس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم دوبارہ مل بیٹھ کر پیار محبت کے سائے کے نیچے جو کہ اس زندہ خداوند کا ہے ہم دوبارہ سے اکٹھے ہوں اور اس سنبری کو جو ہے وہ انجوائے کر سکیں. اور اس کے بعد میں اسپیشل تھینکس کروں گا اپنے معزز مہمانوں کے, پاسٹر حارث حسین کا. تھینک یو ویری مچ سر, آپ یہاں پر آئے اور آپ نے اپنی وساست سے خداوند کا زندہ کلام ہم تک پہنچایا. اور پاسٹر مجید ناز عاشق صاحب سے کہ انہوں نے ہمارا جو انویٹیشن ہے اس کو ایکسیپٹ کیا. تھینک یو. اور دوبارہ ہمارے پاس آئے اور ان کے اس محبت سے کہ جو انہوں نے آپ سب کے سامنے یہاں پر ہمارے لیے پیش کی, ہم اس کے شکر گزار ہیں. باجی افشا ناز کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے انویٹیشن قبول کیا اور یہاں پر آئیں. اور انہوں نے ایک مین چیز جو ہم تک پہنچائی وہ یہ کہ ہماری عورتیں, ہماری لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں. میری بہنوں, آپ کے لیے یہ ایک نمونہ ہے. کائنڈلی آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے. آپ کے یہ بھائی آپ کے لیے ہر دم تیار ہیں, آپ بس آواز دینے والے بنیں. اور میں شکریہ ادا کروں گا اپنے چیف پیٹرن صاحب کا, بردر الیاس سردار اٹھوال صاحب کا, کہ انہوں نے شروع سے لے کر انیشیل سٹیج سے آج تک ہمیشہ ہماری سپورٹ کی. LFO نے جو فیصلہ کیا انہوں نے اس کو قبول کرتے ہوئے بھی ساتھ ساتھ ہماری سپورٹ بھی کی. تھینک یو بھائی جان. اور سب سے پہلے میں سلوٹ کروں گا VOC چیئرمین سر منیر شاہد کا کہ انہوں نے شروع سے لے کر آج تک ہمیشہ اپنا منسٹری کا دروازہ اس کے ساتھ ساتھ VOC گراؤنڈ کا دروازہ ہمارے لیے کھولا. تھینک یو ویری مچ سر. خداوند آپ کو برکت دے اور ہمیشہ ہماری سپورٹ کی, ان کی اس خدمت کے لیے ہم ان کا تہہ دل سے جتنا بھی شکریہ ادا کر سکیں وہ کم ہے. ہم سلیم شاہد صاحب کے شکر گزار ہیں کہ جن کی وساطت ہے یہ خوبصورت یہ جو پنڈال بنا ہے, ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. اس کے ساتھ ہم بھٹی ساؤنڈ سسٹم کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے یہ خوبصورت انتظام کیا اور تاکہ دھیمی آواز بھی ہماری جو ہے وہ گوشے سماعت رہے. ہم گلشیر ناظر مووی میکر کے شکر گزار ہیں کہ جو ان قیمتی لمحات کو اس نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے قید کر رہے ہیں تاکہ کل کو اگر ہم جب بھی اس وقت کو یاد کریں تو ہم دیکھ سکیں اور انجوائے کر سکتے ہیں. کلیم الیکٹریکل اور لائٹ کا شکر گزار ہیں کہ جن کی وساطت ہے یہ جو اندھیرے میں 4 چاند کے ساتھ ساتھ 8 چاند لگ چکے ہیں, ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ سپورٹ کی. رحیل آرٹ صاحب کے مشکور ہیں کہ ان کی وساطت سے یہ رنگا رنگ بینر لگا, ان کی وساطت سے سب یہ جو میڈلز لکھے گئے. اور انہوں نے ان کے لیے میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ رات 12 بجے بھی وہ ہمارے ساتھ بے لوث خدمت کرتے ہوئے پائے گئے. میں یہاں پہ نہیں تھا, میری رات 12 بجے اپنے ایک بھائی سے راشد بھائی سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ابھی بھی رحیل صاحب ہمارے ساتھ لکھ رہے ہیں. تو میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. ایوب صابر صاحب کے شکر گزار ہیں کہ وہ اپنا عرف ہیرا خان صاحب کہ انہوں نے میرے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو LFO جو ہمارا بھجن اکیڈمی پروجیکٹ چل رہا ہے اس کو مسلسل تواتر سٹارٹ رکھا اور آج ان کی وساطت ہے یہ جو خوبصورت قواعد چل رہی تھی آپ نے دیکھی تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو خداوند کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے کہ یہ جب بھی چلیں اس کے نام کو جلال دیں. ہم اس کے شکر گزار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مین آپ نوجوانوں کے شکر گزار ہیں کہ آپ سب نے ہمارا تعاون کیا. آپ ہمارے مین مہمان ہیں. وہ تمام بچے جو آج یہاں آئے چاہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ تھے یا نہیں
لیکن آپ تمام بچوں کا، نوجوانوں کا، قوم کے معماروں کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پر آئے، اور آپ تمام جو میرے سامعین ہیں، بچوں کے ماں باپ، چچا چچی، جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں وہ میرے بھی اتنے ہی عزیز ہیں. میں خود یہیں کا بچہ ہوں اور میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ بڑے اس ٹائم خوش بھی ہو رہے ہوں گے اپنے بچوں کو دیکھ کے، مجھے بھی دیکھ کے، میں بھی آپ ہی کا بچہ ہوں. تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ آئے ہیں اور آئندہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح تعاون کرتے رہیں. خداوند کے فضل سے یہ LFO جن کا مقصد ہی یہی ہے، لائف فار ادرس، وہ اور بیج بوئے گی اور پھل لائے گی، تاکہ ہم اس کالونی کو اسی خواب سے جو کہ ظہور بھائی کا تھا، یروشلم بنا دیں گے. اور بہنوں کے لیے جس طرح کہ راشد بھائی نے کہا ہے کہ کائنڈلی پلیز آپ ہمارے سے رابطہ کریں، ہم وومن ڈپارٹ بنانے کے لیے بہت بےتاب ہیں، تاکہ ہماری بہنیں کل کو یہ گلہ نہ کریں کہ بھائیوں نے اپنے لیے سب کچھ کر لیا، ہمیں ویسے کا ویسے چھوڑ دیا. تو پلیز آپ سوچیں، آپ میں کوئی کمی نہیں. ہم بھائی نکاش کے شکر گزار ہیں کہ جو فوٹوگرافر کیا اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں، بے لوث دے رہے ہیں، ہم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. اور اگر کوئی شخص یا کوئی تنظیم کوئی رہ گئی ہو تو میں تہہ دل سے معذرت کروں گا. اور آخر میں اپولوجائز کروں گا سر مجید ناز عاشق صاحب سے کہ ہمارے سے یہ مسٹیک ہو گئی. وی آر ویری ویری ashamed سر. تھینک یو ویری مچ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، دعائے ربانی میں شریک ہوں گے. آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کے قرض معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں. کلمات برکات بائی ہیرس. اب جو تمہیں ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے پرجلال حضور میں کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے، اس خدائے واحد کا جلال، اس کی سلطنت اور عظمت اور حشمت جو شروع سے تھی اب بھی ہو، اور اسی کی لازوال محبت اور اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اس کے روح القدس کی گہری رفاقت اور شراکت تمام حاضرین کے ساتھ اور لائف فار ادرس کے ساتھ اب سے عبدالآباد تک ہوتی رہے. خداوند آپ کو برکت